مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ایک بھائی نے ایک حدیث کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ اس طرح حدیث کا مفہوم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، پھر وہ میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم تنہائی میں گناہ کرتے تھے، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ تو وہ حدیث حقیقتاً میرے ذہن میں نہیں تھی، تو میں نے یہ کہا کہ ویسے یہ لگتا نہیں ہے کہ حدیث کا کوئی ایسا مفہوم ہوگا۔ پھر جب میں نے اس کو دیکھا حدیث کو جا کر، تو یہ حدیث پاک میرے سامنے آئی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4245 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو میری امت میں سے ہوگی، اور وہ قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مثل اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہباء منصورہ بنا دے گا، یعنی بالکل باریک ریزوں میں بدل دے گا، ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صفہم لنا، ان لوگوں کا وصف ہمیں بیان کریں، وہ کیسے لوگ ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ آپ ہمیں بیان کر دیں ان کے بارے میں، تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں اور ہم پہلے جان جائیں ان کو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہارے ہم قوم ہوں گے، اور وہ رات میں گناہ وغیرہ کریں گے جیسے تم، یعنی عبادات کریں گے جیسے تم عبادات کرتے ہو، لیکن وہ ایک ایسی قوم ہوگی کہ جب وہ اکیلے ہوں گے تو بمحارم اللہ انتہکوہا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو انتہکوہا، انہیں معمولی حقیر جانیں گے، ان کی بے عزتی کریں گے۔ انتہا کا ینتہکو معنی ہوتا ہے کسی کی بے آبروئی کرنا۔ جب اس کے بعد شے آتا ہے، یعنی مفعول بہ آ جائے، تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کی بے آبروئی کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اس طرح کے مفاہیم میں آتا ہے، یعنی حقیر اور معمولی سمجھنا۔ اب اس سے یہ نتیجہ پھر یہ نکلے گا جب آپ اس کو سمجھیں گے، ورنہ یہ تو مطلب کئی صحیح حدیثوں میں ہے کہ آدمی اعلانیہ گناہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ تنہائی میں گناہ کرے، اور تنہائی میں گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور گناہ نہ کرے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر تنہائی میں گناہ ہو جائیں تو ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ ایک تنہائی میں کیے گئے گناہ کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور وہ بھی تہامہ پہاڑ کے برابر۔ تو اب یہ اس پہ جب غور کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس نے حرام قطعی کو حلال سمجھ کر کیا، تو اب وہ جب حلال سمجھ کر کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا تو چاہے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے، اس کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو جو معمولی سمجھے، حقیر سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اس میں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے کوئی نماز ترک کرنے کو معمولی سمجھ رہا ہے اور نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، اسی طرح اگر آپ رزق حلال کمانے کا کہیں تو حلال کا مذاق اڑانا شروع کر دیں اور حرام کی طرف بڑھیں۔ اسی طرح کوئی زنا سے منع کرے اور گندے کاموں سے منع کرے تو وہ اس کو بالکل حقیر اور معمولی سمجھے۔ جیسے کہ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ حالت حیض میں زوجہ سے جسمانی تعلق کرنا حرام ہوتا ہے، تعلق قائم کرنا نص قطعی سے منع ہے۔ اب اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نص قطعی کے اندر اس کی ممانعت آئی اور اس نے توجہ نہیں کی، یا اس کو معمولی اور حقیر سمجھا، یا حلال اور جائز سمجھا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی نماز جان بوجھ کر قضا کی، اس نے کفر کیا۔ تو بعض صحابہ ایسے تھے جو اس کو اس کے ظاہر پر رکھتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے دیگر صحابہ انہی کی پھر پیروی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دو مفہوم بیان فرمائے کہ یا تو یہ کفر اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ ناشکری کے معنی میں ہے، کہ کسی نے ایک بھی نماز قضا کی تو بہت بڑی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی احسان کی بہت بڑی ناشکری، اور یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے نماز کے ترک کو حلال جانا وہ کافر ہے۔ جیسے 3 جمعوں کے بارے میں جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر ترک کر دیے اس نے کفر کیا، وہ یہی مسئلہ ہے کہ حلال سمجھ کے کیے، اس پر محمول کریں تو بالکل بیسٹ ہوگا۔ تو اب جو ہم نے اس کا جواب دیا تھا وہ تقریباً یہی تھا کہ یہ لگتا نہیں تھا جو حدیثوں کے اندر جو قرآن کی تعلیم کے ذریعے ہمیں ایک مقصود حاصل ہوا، مفاہیم حاصل ہوئے، اس کی روشنی میں اگر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے لیکن حلال سمجھ کر نہیں کرتا، حرام سمجھ کے کرتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں گناہ کہ ہم مثلا کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم نے کسی کی چغلی کی ہے، ان میں ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں، جیسے غیبت کے بارے میں معروف ہے، لیکن یہ تو مطلقاً گناہوں کے بارے میں تھا۔ محارم اللہ جو بھی اللہ کی حرام کردہ اگر حلال سمجھ کے کریں گے اور حرام قطعی ہو تو پھر وہ کافر ہو جائے گا اور پھر یقیناً اس کے اعمال تباہ و برباد ہوں گے۔ بہن نے یہ باہر سے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے گروسری سٹورز ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں از خود ہی خریداری کرنی ہوتی ہے، وہاں نہ کوئی مالک موجود ہوتا ہے نہ مینیجر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم انگور لیتے ہوئے ایک دو انگور کے دانے چکھ لیتے ہیں کیونکہ بعد میں جا کر دیکھیں تو کھٹے نکل آتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہاں کا عرف یہی ہے کہ آپ کو منع نہیں کرتے، کیونکہ کیم تو ہر جگہ لگے ہوں گے، کیمراز میں آپ کی سب چیزیں ریکارڈڈ ہو جاتی ہیں۔ اب اگر وہاں پہ کبھی کوئی پوچھتا نہیں ہے، آپ کو پکڑتا نہیں ہے، تو اس کے مطلب ہے تھوڑا بہت ایک دو چیزیں استعمال کرنا، اور وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے، یہ عرف کے تحت ہی آئیں گے اور اس میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ آپ کو پکڑ لیا جائے کہ فلاں وقت میں ہم نے دیکھا کیم میں آپ نے اس طریقے سے کیا، آپ کے گھر تک پہنچ گئے، نوٹس بھیج دیا، جرمانہ، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پھر تو یہ بالکل منع ہے اور پھر بغیر اجازت کے آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ تو امید ہے کہ اتنی سختی نہیں ہوگی، تو صحیح مقصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ اگر روزے کی حالت میں منہ میں موجود خوراک کا ذرہ جو چنے کی مقدار سے کم ہو، بہنی وہ پہلے حلق بھی آپ سے نے کیا تھا نیچے، ایک دفعہ، کویسچن کوئی اور کر لیں۔ کسی خاتون کو پاکی کے ایام میں کبھی کلرفل لکوری آتا ہے اور کبھی سفید رنگ کا، تو اب نماز کے لیے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ اور بولیں، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں پاکی کے ایام کے اندر جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر تو ریڈ خون بھی آتا ہے بالکل ریڈ کلر کا، لیکن پاکی کے ایام ہوتے جن کو طہر کہتے ہیں، تو جیسے مثال کے طور پہ حیض بند ہوا تو 15 دن طہر کے لازم ہونے چاہیے، اس میں اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کو بھی استحاضہ کہتے ہیں، بیماری کا خون، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں ایام حیض سٹارٹ ہو جائیں پھر کلرفل کوئی چیز آئے تو اس کا الگ حکم ہوتا ہے۔ اور میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں خصوصی طور پر اور عمومی طور پہ تمام مردوں سے بھی کہ آپ میری کتاب طہارت کے احکام و مسائل لے لیں، یہ بہت ہی بیسٹ بک ہے، عام فہم لکھی ہوئی ہے، اور جہاں جہاں اس میں مشکل اصطلاح استعمال ہوئی ہے اس کا انگلش میں ہم نے ٹرانسلیشن کر کے بریکٹ میں ڈال دیا ہے، تو یہ جو ینگ بچے ہیں یا پڑھے لکھے بچے ہوتے ہیں جو خالصتاً گاڑی اردو یا خاص جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، اصطلاحات جس کو ہم کہتے ہیں مختلف فنون میں، اس کو نہیں سمجھ پاتے، ان کے لیے بھی بیسٹ بک ہے، تو یہ آپ ضرور حاصل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ چلیں پہلے کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن بولیے، جلدی بولیے۔ ہیلو، آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی آپ کی آ رہی ہے، آپ بولیے۔ جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے تھے۔ ایک تو یہ حدیث میں نے سنی ہے، کسی سے کہی ہے کہ نامحرم سے بات کرنے کے سے بجائے آپ اپنے سر میں کیل ٹھوک لیں، یہ اتنا گناہ ہے۔ اور دوسرا میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ قرآن پاک میں بیوی کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، ایک امرات، صاحبات اور زوجات، تو یہ ان کے الگ الگ کیا مفہوم ہے؟ زوجہ جو ہے میں نے سنا ہے وہ چلیں میں بتاتا ہوں، یہ بس آپ کو چھوڑ دیں، میں بتا دیتا ہوں۔ اور کوئی کویسچن کرنا ہے آپ نے؟ چلیے یہ لے لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ میرے ذہن میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی ہیں اس طرح کی حدیثیں تو تعویل بہت ضروری ہوتی ہے۔ نامحرم سے بات کرنے کے بجائے سر میں کیل ٹھونک لینا بہتر ہے، اس طرح کی حدیث میرے سامنے تو نہیں گزری، نگاہوں سے نہیں گزری، اگر ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا یا میں بھی چلیں جا کر دیکھ لوں گا، لیکن اس کی تعویل ضروری ہوگی، کیونکہ خود ہماری جو امہات المومنین ہیں انہوں نے مسائل صحابہ کو بتائے ہیں، اور یقیناً صحابہ ان کے لیے اگر ویسے دیکھیں تو نامحرم ہی ہیں، کیونکہ ویسے تو امہات المومنین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ازواج سے شادی کو منع کر دیا، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امتی کے لیے وہ ایک محارم ہی ہیں، لیکن دیگر معاملات کے اندر بھی صحابیات مسائل بتاتی رہی ہیں، بات ہوتی رہی ہے، اور آج کل کے دور میں آپ دیکھیں ڈاکٹر سے بات کرنی ہوتی ہے، وکیل سے، ججز سے، اگر تو نامحرم سے مطلقاً بات کرنا حرام قرار دے دیا جائے، اور خصوصاً باہر کے ممالک میں
آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تاکہ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ کو روکتے نہ روکتے کاؤنٹر کے اوپر، اور وہ کوئی ہر عورت تو نہیں بیٹھی ہوتی، بات کرنی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر ہوتی بھی حدیث فرض کر لیں ہے بھی، تو یہ اس صورت میں ہے کہ بلا ضرورت کسی نامحرم سے اس انداز سے گفتگو کی جائے کہ اس کا دل مائل ہو، ہنس کے مسکرا کے ملائمت کے ساتھ، یہ اور تنہائی میں خاص طور پر یہ چیزیں ہوں گی تب یہ منع ہوگی، ورنہ ضرورتاً نامحرم کی آواز عورت کی آواز کسی نامحرم تک پہنچ جائے یا ضروری گفتگو کرنی ہو تو شرعی لحاظ سے اس پہ ممانعت نہیں ہوتی ہے. لیڈی ڈاکٹر ہر جگہ نہیں ہوتی ہیں، آپ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹرز کو چیک کرانے کے لیے، وہ تو صرف بات ہی نہیں، وہ تو نفس پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے، بعض اوقات اسٹیٹسکوپ سے چیک کرتا ہے، تو مجبوری کی صورتیں سب مستثنیٰ ہوتی ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں مزید. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیں. جی پھر بتاؤں؟ جی پھر ہی بتانا ہوگا، اب آپ آن ایئر ہیں، آپ کی آواز لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے بولیے. جی 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 میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے 17 سال یا 12 سال نمازیں مکروہ وقت میں ادا کی اثر کی، وہ ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 2 سالہ نمازیں صرف شلوار میں ادا کی ہیں، ان کا کیا حکم ہوگا؟ کس میں ادا کی ہیں؟ صرف شلوار پہن کر گھر میں. چلیں. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سخت پیشاب کی حالت میں اور بھوک کی حالت میں جو نمازیں زندگی میں ادا کی ہیں، ان کا کیا، پتہ نہیں کتنی ادا کی ہوں گی، ان کا کیا حکم ہوگا؟ اور ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ یہ قرآن پاک میں بیویوں کے لیے کبھی زوجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی صاحبات، کبھی امرأتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا حکم شرع کے فرق ہوتا ہے ان میں؟ دیکھیں یہ صرف مختلف الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے اردو کے اندر بیوی کہہ دیتے ہیں، زوجہ کہہ دیتے ہیں، عورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بھائی تمہاری عورت کے کیا حال چال ہیں، جیسے خاندان میں پوچھ لیتے ہیں. تو اس سے ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی خاص ایسے معانی پوشیدہ ہوں کہ زوجہ کہیں گے تو الگ مفہوم نکلے، امرأتن کہیں تو بیوی کے لیے الگ مفہوم نکل جائے، صاحبہ کہیں تو الگ نکل جائے. ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک ہی چیز کے لیے، ایک ہی عورت کے لیے مختلف نام وضع کیے گئے ہیں اور استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں، تو ان میں باہم ایسا کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھائی کہتے ہیں کہ 12 یا 17 سال عصر کی نماز بالکل آخری 20 منٹس میں ادا کی مکروہ وقت کے اندر، تو کیا حکم شرع ہوگا، کیا لوٹانی ہوں گی؟ دیکھیں اس میں لوٹانے کا حکم، جو مکروہ تحریمی نماز ہوتی ہے اس کو لوٹانے کا حکم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر فقہا نے یہ فرمایا کہ اس کو ایسی آپ یعنی ادا ہو گیا، ناقص وقت میں آپ نے ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرنی ہوگی، لیکن اس کو لوٹائیں نہیں. لیکن ہم جب کبھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس کو لوٹائیں تو یہ زجرن ہوتا ہے، اور یہ مفتیان کرام کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر اس میں معمولی طور پہ حکم دیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے آپ ہو گیا کوئی بات نہیں توبہ کر لیں، تو پھر لوگ آخری وقت تک اس کو پوسٹ پون کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح کی سستیاں آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا سخت مسئلے کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ پھر غلط کاموں کو اپنی عادت نہ بنا لیں. جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی جب آپ پہ واجب ہو جائے تو یہ مطلق عن الوقت تھی. مطلق عن الوقت کا مطلب پوری زندگی میں جب کبھی وہ زکوٰۃ ادا کریں ادائی ہوگی، قضا کا کوئی تصور نہیں ہے. اور فقہا بہت بڑا طبقہ ہے فقہا کا جنہوں نے کہا کہ دیر سے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں جلدی ادا کرو تو شریعت تو اس میں آسانی دینا چاہتی تھی، آپ نے الٹا سختی کر دی، جو پھر مزاج شرع کے اس مقام پر مخالف ہے، لہذا صحیح نہیں. لیکن ہمارے بہت سے فقہا نے پھر یہ حکم دیا کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ دیر سے دے دیجئے گا تو یہ ڈیلے کرتے رہیں گے، اگلے سال دوں گا، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال، حتیٰ کہ موت آ گئی. تو اس لیے اب فتویٰ اس قول کے اوپر ہے کہ جیسی زکوٰۃ فرض ہو جائے جتنی جلدی ممکن ہو اس کو ادا کیا جائے، بلا وجہ تاخیر گناہ ہے. جس کے بارے میں لکھا ہے کہ 1-2 دن کی بھی تاخیر کے مستحق موجود ہے اور پھر آپ 1-2 دن کی تاخیر کریں تو گناہ ہے. ہاں کوئی لینے والا آپ کو بظاہر نہیں مل رہا ہے، مستحق نہیں مل رہا ہے تو تھوڑا ڈیلے ہو گیا، الگ بات ہے. تو یہ سمجھانے کا مقصد تھا کہ بعض اوقات فقہاء کرام جو ہیں وہ سختی کرتے ہیں بعض مسائل کے اندر. تو اس میں اب یہ تو چونکہ 12-17 سال کی نمازیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ ایسا ہرگز نہ کریں. نماز لوٹانے کا حکم ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی طویل نمازیں لوٹانا یقینی سی بات ہے، اس کا مکلف بنائیں تو آدمی موجودہ فرض نماز ادا نہیں کر رہا، اس میں پھر وہ اور زیادہ سستی آتی ہے. دوسرے نے کہا کہ 2 سال نمازیں پڑھیں صرف شلوار میں. اب پتہ نہیں یہ کون بھائی ہے بیچارہ فرضی خیر سوال بنایا، گھر میں کیا بنیان پہن کے نماز پڑھتا رہتا ہو؟
لیکن بہرحال یہ مکروہ صورت ہوتی ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اگر ممکن ہو سکے تو لوٹا لیں۔ تیسرا جو کہا کہ سخت بھوک اور پیشاب کے غلبے کی حالت میں نماز ادا کی، تو پیشاب کے غلبے کی حالت میں تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، سخت بھوک کے غلبے میں مکروہ تنزیہی ہوتی ہے۔ بھوک والی نہ لوٹائیں، لیکن جو مطلب پیشاب کے غلبے کے ساتھ نماز ادا کی، اگر کنفرم یاد ہیں تو ٹھیک، نہیں یاد تو اندازہ کر لیں، دل سے سوال کر لیں کتنی ہوں گی، 10 ہوں گی، 20 ہوں گی، 50 ہوں گی، جہاں دل مطمئن ہو ان نمازوں کو دہرانا ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم، شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ یہ بھائی نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مرغے کا کاروبار کرتا ہوں، ہماری انویسٹمنٹ ہے۔ بعد اوقات جیسے میں ہوتا ہوں تو بھائی کہتا ہے کہ یہ اپنے مرغے سیل کرو، کبھی کسی مرغے کے بارے میں کہہ دیتا ہے یہ تمہارا مرغہ بہت اچھا ہے، تو کیا اس طرح بھائی کے کہنے سے وہ مرغہ تحفتاً مجھے مل جاتا ہے، وہ میرا ہو جاتا ہے، شرکت کا نہیں رہتا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے ہاں عرف عام میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اپنا کاروبار چل رہا ہے، یہ تو شرکت کی گاڑی ہوتی ہے لیکن تمہاری گاڑی جیسے رینٹا کار پہ چل رہی ہوتی ہے، رینٹ پہ چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کہہ دینے سے ہبہ نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھیں، ہبہ یعنی گفٹ، تحفہ، یہ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو تحفتاً دی اور اس میں اسے مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دے، آپ چاہیں اس کو کھائیں، پئیں، بیچیں، کسی اور کو تحفے میں دیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ جب اس حد تک مالک بنا دیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ جو چیز ہوگی وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن یہ بالغ کا حکم ہے، نابالغ کا نہیں۔ نابالغ کے لیے تو اگر ماں باپ کوئی چیز خریدتے ہیں، جیسی خریدیں گے اس کی ملک میں چلی جائے گی، چاہے آپ نے فزیکلی طور پہ اس کے قبضے میں نہ دی ہو۔ تو یہ اگر آپ کے بھائی نے کہا بھی تو ویسے ایک بات تو یہ شرکت کا ہے، کوئی بھائی کی مکمل ملکیت اس میں نہیں ہے بلکہ دونوں کی آپ کی ملکیت اس میں شامل ہیں۔ اور اگر آپ یوں فرض کر لیں کہ ہم نے 2 جگہ مرغے رکھے ہوئے ہیں، ایک جگہ بھائی کے ایک جگہ میرے ہیں اور بکتے ہیں تو پھر ہم برابر شیئر کر لیتے ہیں، اس صورت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ اپنے مرغے کے بارے میں کہہ دے تو آپ اس کے مالک ہو جائیں، جب تک کہ وہ آپ کے قبضے میں دے کر مکمل تصرف کا اختیار نہ دے دے، وہ مرغہ بھائی کا ہی رہے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا، السلام علیکم حکیم صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب جو بچہ فوت ہو جاتا ہے اور اذان سے پہلے مطلب فوت ہو جاتا ہے نا، پیدا ہوتا ہے اذان سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا مطلب دفنانا چاہیے قبرستان میں یا مطلب کہ قبرستان کے بعد؟ یعنی پہلے زندہ تھا پھر فوت ہوا؟ زندہ تھا؟ جی پیدا زندہ تھا تو مطلب اذان ابھی نہیں ہوئی تو فوت ہو گیا، فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، 1-2 سانس لی ہے۔ جی میں بتاتا ہوں۔ اور اسی کو لے لیتے ہیں، دیکھیں اگر زندہ بچہ پیدا ہو تو پھر اس کے ساتھ تمام یہ شرعی احکام وابستہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اس کا نام رکھنا تھا، اور اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ اذان ہو سکے، کوئی بات نہیں، اس کو آپ غسل بھی دیں، اسے کفن میں، اور باقاعدہ کوئی سنت کے مطابق کفن نہیں، کپڑے میں بھی آپ لپیٹ سکتے ہیں، اور اسے باقاعدہ اس کی جنازے کی نماز آپ کو پڑھنی ہوگی اور اس کو دفنائیں، کیونکہ وہ زندہ بچہ پیدا ہوا ہے تو تمام شرعی احکام اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ مجھے ایک باہر کا ویزا ملا ہے لیکن جس جاب کے بیس کے اوپر ملا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے شراب سرو کرنی ہوگی، ٹیبلوں تک پہنچانی ہوگی، تو کیا حکم شرع ہوگا، یہ جاب میں کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں ہم تو اس کو منع ہی کرتے ہیں، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ظاہر ہے کہ شراب پینے والے، پلانے والے، نچوڑنے والے، اٹھانے والے، لانے والے، لے جانے والے، سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، تو آپ بالکل اس چیز سے اپنے آپ کو دور کریں، کوئی اور جاب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا تھا کہ ہمارے کراچی کے بڑے ہاسپٹل کا انہوں نے نام لیا کہ میں اس کے شعبہ اطفال میں تحقیقی کام کرتا ہوں، تو ایسا ہوتا ہے کہ پیدائش سے لے کر 5 سال تک کے بچے اگر فوت ہو جاتے ہیں تو ہم ان کے جسم کے مختلف جگہ کے نمونے حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر جیسے دماغ ہے، جگر ہے، سینہ، اس کے ٹیشو لیتے ہیں اور خون لیتے ہیں، کمر کی ہڈی کا پانی نکالتے ہیں، بعض اوقات ناک کی رطوبت اور اسی طرح اس کی پوٹی وغیرہ جو ہوتی ہے ان کے نمونے لیتے ہیں، اور یہ روئی اور تھیلی وغیرہ، روئی اور سوئی سے لیتے ہیں بس، اور اس میں ایک تھیلی وغیرہ ہوتی ہے اس میں رکھے جاتے ہیں، اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ آئندہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کا علاج تجویز کیا جا سکے، انہیں بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے، اور اسی طرح یہ جاننا کہ کیوں آخری بچے فوت ہوئے ہیں، شرح اموات اتنی زیادہ کیوں ہیں، اس کے اسباب جاننے کے لیے تو اس طرح کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ دیکھیں اگر وہ مسلمان کا بچہ ہے تو پھر حتی الامکان میت کے ساتھ ادب اور احترام والا معاملہ کیا جاتا ہے،
تو لہٰذا اب اگر آپ فرض کر لیں کہ آپ کو اس تحقیق کی حاجت نہ ہو اس طور پر کہ باہر تحقیقات ہو چکی ہیں، وہاں پر نتائج مرتب ہو چکے ہیں، رزلٹ نکل چکے ہیں اور وہ آپ کے پاس تھیوری تمام آ چکی ہے، تو پھر تو آپ کو اسی پر اپنے آگے عمل کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ وہاں یہ بیماریاں نہیں ہیں، ایشیائی علاقوں کے اندر ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں، تو صرف اتنی سے ایک ٹشو حاصل کرنا کہ سوئی سے آپ نے اس کو نکال لیا، حاصل کر لیا، اس کی گنجائش بالکل نکلے گی، اور یہ ایک آئندہ جو ہے ضرورت اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی سے جو عملی قدم آپ اٹھا رہے ہیں، شریعت اس کو منع نہیں کرے گی، آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب یہ دو سوال ہیں۔ جی بہن۔ ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ہاں یہ عموماً رواج ہے کہ ہم اپنے پیسے کسی کو دے دیتے ہیں کاروبار میں لگانے کے لیے، اپنے رشتہ دار وغیرہ کو، جیسے سنار ہیں کوئی بھی بڑے ڈیلر وغیرہ، تو پھر وہ جو ہے نا ہمیں اس پہ تقریباً منتھلی یا سالانہ پروفٹ دیتے ہیں، تو پھر جب بھی ہم چاہیں اپنی وہ پوری رقم ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو کیا اس طرح ہمارا منتھلی یا یہ اینول پروفٹ لینا جائز ہے ان سے؟ چلیں بتاتا ہوں۔ اور کنڈیشن کوئی مقرر نہ بھی کی جائے تو اس سلسلے میں رہنمائی ہے۔ چلیں میں بتاتا ہوں، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ ہی کا لے لیتے ہیں بہن۔ دیکھیں کاروبار میں جب آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی دو بڑی صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ کے طرف بھی سے بھی پیسہ ہے اور سامنے والا بھی پیسہ ملا رہا ہے تو اس کو شرکت کہا جاتا ہے، اور اگر آپ صرف آپ پیسہ دیتی ہیں اور ان کی محنت ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں مداربت۔ شرکت کے اندر یا ہو یا مداربت، ان میں پروفٹ کا ریشو طے کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ اپنے ثوابدید پر ہوتا ہے، آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بھی پروفٹ ہوا 20% آپ کا، ان کا ہوگا 20% آپ کا، اسی طرح مداربت کے اندر یہ ذہن میں رکھیں۔ اور لیکن نقصان جو ہوتا ہے وہ شریعت نے اس کو فکس رکھ لیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر شرکت ہے تو شرکت میں جتنی انویسٹمنٹ ہوگی نقصان بھی اتنا ہی برداشت کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں نے 80 لاکھ میں لایا، آپ نے 20، تو 80-20 کا ریشو ہے، نقصان ہوگا تو آپ 20% نقصان برداشت کریں گے اور 80% مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ اگر میں اس کو بدل دیتا ہوں تو یہ شرکت فاسدہ ہو جائے گی۔ اور مداربت کے اندر جو ہوتا ہے، جو پیسہ دیتا ہے اسے رب المال کہتے ہیں، اور کام کرنے والے کو مدارب کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر نقصان ہوتا ہے تو اصول شرع یہ ہے کہ سب سے پہلے اس نقصان کو اگر پروفٹ ہوا ہے تو اس سے پورا کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ مدارب نے 2 جگہ انویسٹمنٹ کی، ایک جگہ سے 1 لاکھ روپے نفع ہوا اور دوسری جگہ 1 لاکھ لاس ہوا، تو یہ پورا 1 لاکھ اس نقصان کو پورا کرنے میں لگا دیں گے، نہ مدارب کو ملے گا نہ آپ کو ملے گا۔ اور فرض کر لیں 2 لاکھ پروفٹ ہوا، ادھر 1 لاکھ نقصان، تو 1 لاکھ سے نقصان پورا کریں گے اور پھر یہ 1 لاکھ آپ دونوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر صرف نقصان ہوا، پروفٹ ہوا ہی نہیں، تو یاد رکھیں یہ رب المال کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر مدارب نے کوئی کوتاہی نہیں کی، دیانتداری سے کام کیا ہے، تو پھر نقصان رب المال کو، انویسٹر کو کرنا پڑتا ہے، نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس میں اگر آپ نے یہ کنڈیشن لگا دی یا اس نے آفر کی کہ آپ پیسہ دیں، ہم کام کریں گے، نقصان ہوگا سب ہمارا، آپ بے فکر رہیں، آپ کو اتنا پروفٹ دے دیں گے، بالکل غلط ہوگا، یہ مداربت فاسدہ ہو جائے گی۔ اس پہ ایک بس جملہ مجھے کہنا ہے انشاءاللہ، لیکن مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کال لے لیتے ہیں پھر میں جواب اس کا ذرا دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی فرمائیے۔ مفتی صاحب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ میرے والد مرحوم پر کچھ لوگوں کا قرضہ رہ گیا تھا جو اپنی زندگی میں وہ ادا نہیں کر پائے، میں ان کا قرضہ ادا کرنا چاہتا ہوں، مگر ان لوگوں سے میں رابطے میں نہیں ہوں، وہ میرے دسترس سے دور ہیں اور یہاں کسی کا انتقال ہو چکا ہے، تو کیا میں اپنے والد کا یہ قرض جو ہے وہ ان کی طرف سے ان کے نام پہ خیرات کر کے یا صدقہ کر کے کر سکتا ہوں ادا؟ تاکہ ٹھیک ہے، اور تو مجھے کیا اس کے لیے ہم کسی بھی مشترک کو کر سکتے ہیں یا کسی مدرسے یا کسی ایسے وغیرہ ادارے میں دینا لازم ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ کہ جو بیسن میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں چونکہ گھروں میں وہ نیچے بیٹھنے کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو کھڑے رہ کے ہم وضو کرتے ہیں۔ کیا نماز یا وضو کرتے ہیں بیسن پہ؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وضو جو بیسن پہ کھڑے رہ کے کرتے ہیں۔ تو آپ نے نماز کہا، ٹھیک ہے، تو میں بتا دیتا ہوں بس، ٹھیک ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، اگر یہ انہوں نے کہا کہ والد صاحب فوت ہو گئے اور کچھ لوگوں کا کنفرم ان پہ قرضہ تھا لیکن میرا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے، ایسی صورت میں اب یہ نہیں کر سکتے آپ کہ اگر وہ جو قرض خواہ ہیں ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ اگر آپ کر بھی دیں گے اور کبھی بھی وہ واپس آئے تو آپ کو بہرحال ان کو دینا پڑے گا،
تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ صدقہ وغیرہ کچھ بھی نہ کریں. اگر آپ کو پتہ ہے والد صاحب کہہ گئے تھے یا کہیں لکھ گئے تھے کہ مجھ پہ اتنا قرضہ ہے، اسے آپ اپنے پاس بس سمجھ لیں محفوظ رکھیں. جب وہ شخص کبھی آئے گا تو دے دیں، اگر نہیں آیا تو انشاءاللہ پھر یا تو پھر آپ آخری ٹائم میں جب آپ کو امید ہو کہ اب وہ بالکل نہیں آئے گا تو صدقہ کر دیجئے، ٹھیک ہے، اور یا پھر والد صاحب جانیں اور وہ جانیں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ قرضہ جو ادا کرنا ہوتا ہے یہ کوئی ایک وارث اپنے اس سے نہیں کرے گا، بلکہ ترکے کے اندر بالترتیب 4 قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو جو تجہیز و تکفین ہوتی ہے وہ ترکے میں سے کی جاتی ہے. وہ اگر وارث کوئی ایک کرنا چاہے کہ نہیں میں کر دیتا ہوں چلو تو اس کی مرضی ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے. پھر دوسرا اگر کسی کا قرضہ ہوتا ہے تو اسی ترکے میں سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے. پھر اگر کوئی مالی وصیت کی تھی تو 1/3 میں وصیت جاری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثوں کا حق ہوتا ہے. تو اس لیے جو قرضہ ہے وہ آپ اپنے پاس سے ادا نہیں کریں گے، جو ترکہ والد صاحب چھوڑ کر گئے ہیں اسی میں سے اتنا پیسہ نکال کر رکھ دیں کہ وہ آئیں گے تو دے دیں گے، یا پھر اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں کر دیں. لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کبھی بھی وہ واپس آئیں گے تو آپ کو ادا کرنا ہی ہوگا. اور اگر کوشش کریں رابطہ منقطع ہو گیا لیکن کسی طریقے سے رابطہ ہو سکتا ہے، جیسے والد صاحب کے پرانے دوستوں سے آپ کانٹیکٹ کریں قریبی سے تو مل جاتا ہے، آخر چین مل جاتی ہے، تو اس طرح کر کے انہیں واپس ہی کر دیں، یہ سب سے بیسٹ ہے. ایک انہوں نے کہا کہ گھر میں جگہ نہیں ہے تو بیسن پہ کھڑے ہو کر وضو کرنا کیسا ہے؟ تو کر سکتے ہیں بالکل، اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے. صرف اتنا آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، یعنی اس صورت میں تو کوئی شرعی قباحت نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے. بس اتنا کریں جیسے آپ چہرہ دھوئیں تو پھر ذرا ہاتھ دھونے سے پہلے کسی تولیہ وغیرہ سے ہلکے ہلکا قطرات جو ٹپک رہے ہیں ان کو روک دیں. یعنی اتنا پونچھ لیں کہ مکمل خشک بھی نہ کریں لیکن قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر جب آپ ہاتھ وغیرہ دھوئیں گے قطرے آپ کے کپڑوں پہ گریں گے تو یہ کپڑوں کا یہ مستعمل پانی ہوتا ہے، ناپاک نہیں کہتے اس کو، مستعمل کہتے ہیں. یہ گناہوں کی آلودگی کے ساتھ اور نجاست حکمیہ یعنی ایسی نجاست جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اس کے ساتھ ٹپک رہا ہوتا ہے، تو کپڑوں پہ گرانا اس کو مکروہ تنزیہی ہوتا ہے. یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے ناپسند کیا ہے. اور اسی طرح جب آپ دونوں ہاتھ دھو لیں تو پھر تھوڑا تھوڑا خشک کر لیں تاکہ جب آپ سر کا مسح کریں تو نہ گرے، اور اس طرح پاؤں دھوئیں تو آپ کے کپڑوں پر یہ نہ لگے. تو پھر بالکل آپ کر سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے اگر تھوڑی بہت جگہ ہو ایک آدھ کوئی نلکا لگا کر اور وضو خانہ سا بنا لیں چھوٹا سا تاکہ اس پہ بیٹھ کر آرام سے وضو کر سکیں. ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر فلم یا ڈرامے میں کوئی ہیرو یا ہیروئن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں تو کیا جیسے ہم کبھی آفس میں بیٹھ کے موبائل پہ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ تو کیا اس وقت بھی درود پاک یا صلاۃ والسلام پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں جب بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی ایک مجلس میں آپ نام سنیں تو پہلی مرتبہ درود پڑھنا واجب کہا ہے فقہائے کرام نے کہ واجب ہے. پھر جب بار بار آپ نام سنیں تو مستحب ہو جاتا ہے. تو اس لیے چاہے وہ فلمیں ہو ڈرامے میں ہو کیسے بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس آپ کے کانوں تک پہنچے تو درود پاک پڑھ لیں. اور اگر فرسٹ ٹائم جیسے اس پہنچا ہے پہلی دفعہ آپ نے سنا تو واجب ہے بلکہ پڑھنا. اگر بار بار پھر وہ ذکر کر رہے ہیں تو پھر بار بار مستحب ہو رہتا ہے لیکن فرسٹ ٹائم تو آپ کو واجب ہی ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح دعا دے تو جہاں جہاں چلے گا خدا سایہ ہو کر تیرے ساتھ ساتھ چلے گا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ دیکھیں یہ خدا سایہ ہو کر تیرے ساتھ ساتھ چلے گا یہ محاورہ ہوتا ہے. جیسے ایک صحیح حدیث کے اندر بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ بروز قیامت جب کہیں سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ ان کو عطا فرمائے گا. لیکن اس میں تعویل کرنی ہوتی ہے کیونکہ اللہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے. جب جسم نہیں ہے تو اس کا سایہ بھی نہیں ہے تو پھر وہ کون سا؟ تو مراد یہ ہے کہ عرش کی پناہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا اور وہ سکون سے ہوں گے سب کچھ. اسی طرح یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ رہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جیسے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ساتھ ہونا کوئی جسمانی معیت کے تحت نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ باعتبار جسم کے، بلکہ اپنے علم اپنے قدرت اور خصوصی توجہ رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ تیرے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سائے کی طرح رہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کی رحمت تیری طرف متوجہ رہے. اگر اس تعویل کے ساتھ کوئی کہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو محاورات ہوتے ہیں ان کے حقیقی معنی کو کوئی بھی نہیں لیتا، اس پہ کوئی سخت حکم نہیں لگتا. ہاں اگر خدا نخواستہ کوئی یہ ظاہر کرے کہ میں باقاعدہ اللہ کے لیے جسمانیت مانتا ہوں اور اسی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو پھر وہ چونکہ خود صراحت کر دے گا، اب اس سے حسن ظن قائم نہیں ہو سکتا. اور علماء اسلام کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسمانیت ثابت کرنا
انسان کو دائرۂ اسلام سے خارج کر دے گا۔ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ اس کو مطلب حتمی طور پر نہیں کہا جائے گا۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میں ایک جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھتی ہوں اور ہمارے پورشنز ہیں، میں سب سے نیچے پورشن میں رہتی ہوں۔ اب اگر اوپر والوں کے لیے بھی کوئی مہمان آئیں گے نا، وہ گھنٹی بجاتے ہیں اور مجھے بار بار دروازہ کھولنا پڑتا ہے، اوپر والے آتے ہی نہیں ہیں، وہ نیچے کی گھنٹی لگی ہوئی ہے اور مجھے شدید کوفت ہوتی ہے اور مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ میرے لیے جائز ہوگا کہ بعد اوقات کوئی مہمان آئے میں دروازے نہ کھولوں؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہن، اکثر ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹمز میں یہی ہوتا ہے کہ جو نیچے والا ہوتا ہے اس کو ڈیوٹیاں سونپ دی جاتی ہیں اور اوپر والے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بے حسی کی کیفیت ہمارے گھروں پر طاری ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی نیچے والا فریاد کرے تو الٹا اسی کے اوپر چڑھ جایا جاتا ہے کہ یار تم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو۔ مثلا پانی کی موٹر اگر چلانی ہے صبح، ہمارے یہاں جیسے پانی کی قلت ہے تو نیچے والا ہی چلائے گا، اگر نہیں چلائے گا تو سارے اس پہ چڑھ جائیں گے، آج تم نے کیوں نہیں چلائے۔ اسی طرح یہ آپ کا مسئلہ ہے، جب اوپر والوں کے مہمان ہیں انہیں خود انتظام کرنا چاہیے اور توجہ رکھنی چاہیے، وہ آ کے انہیں کہہ دیں۔ پہلے تو اوپر والوں کو چاہیے کہ جو بھی مہمانوں سے کہہ دیں جب آؤ تو ہمیں کال کر دو، موبائل کے اوپر ہم خود اتر کر آ جائیں گے، سب سے بیسٹ یہ ہے۔ اور کبھی کبھار آپ نے کھول دیا تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن مسلسل ڈیوٹی یقینی سی بات ہے، ٹینشن کی بات ہے۔ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ واش روم کے اندر ہیں، آپ سو رہی ہیں، بیل بجی، اب آپ کو ہی جانا ہے تو لازم بات ہے کوفت۔ لیکن میرا مشورہ ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ آپ دروازے نہ کھولیں۔ چلیں آپ قربانی دے کے کھول رہی ہیں، بڑی بات ہے، لیکن اب اگر پاسبل ہو انہیں کہیں کہ اپنی گھنٹی علیحدہ لگوا لیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر پورشن کی گھنٹی نیچے لگی ہوتی ہے اور اس پہ لکھ دیں یہ فرسٹ کی ہے، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ لکھ دیں اس کے اوپر، اور جو اوپر والوں کا مہمان آئے وہ بتا دیں کہ وہ گھنٹیاں لگی ہوں گی، 4 نمبر بجانا یا 3 نمبر بجانا، اس طریقے سے کر لیں تو یہ زیادہ بیسٹ ہے، تاکہ آپ کے لیے تسلسل سے اذیت کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں خواتین جو ہیں وہ ڈرامے دیکھتی ہیں اور ڈراموں میں بعض اوقات ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس کا پریکٹیکل جب وہ گھر میں کرتی ہیں تو لڑائی جھگڑا فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ہم کس طریقے سے عورتوں کو سنبھالیں اور یہ ڈرامے دیکھنے دیں یا نہ دیکھنے دیں؟ دیکھیں، قطع نظر اس کے کہ ڈرامہ مطلب کس چیز پر مشتمل ہے، اس طرح کے کھیل تماشوں میں مشغول ہونا اور اتنا مشغول ہو جانا کہ انسان کو نماز کی پرواہ نہ ہو لیکن ڈرامے کی قسطیں نکلنی چاہیے، قرآن پاک کبھی نہ کھولے لیکن ڈرامے کی تمام قسطیں پوری ہونی چاہیے، اس طرح کا انہماک اور مشغولیت شریعت بالکل محبوب نہیں رکھتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس میں فرض کر لیں ایسی چیز دکھائی جا رہی ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ کے گھر کی جو خواتین ہیں یا بچے ہیں ان میں منفی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، تھاٹس غلط قسم کے آ رہے ہیں یا ان کی حرکتیں غلط ہو گئیں، جیلسی پیدا ہو رہی ہے یا چلاکیاں، جو یہ خاص طور پہ ہماری خواتین ہوتی ہیں، ناراض نہ ہو ہماری بہنیں، کہ ساس جو ہے وہ بہو کے اوپر اپنے تیر آزما رہی ہے تجربے کے، اور بہو جو ہے وہ فریش ذہن کے ساتھ اپنی اولڈ مدر ان لا کے خلاف وہ پلاننگ کر رہی ہے، بھابیاں مل گئی ہیں آپس میں، ساری دیورانی جٹھانیاں نندے ایک طرف ہو گئی ہیں، گھر میں اکھاڑے بنائے ہوئے ہیں۔ اگر اس قسم کے معاملات منفی اثرات آ رہے ہیں تو بالکل آپ ان سے روکیں اور سختی کے ساتھ روکیں، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی پازیٹیو ہوتی ہیں کہ بچے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جیسے اب معاشرے کی بہت ساری تصاویر ایسی ہوتی ہیں، معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی برائیاں کہ وہ بعض اوقات نہ گھر والے اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں، نہ اسکول کالج میں خاص طور پہ کوئی ہمارے سلیبس وغیرہ میں داخل ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارے بھولے بھالے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں وہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں اور پھنس جاتے ہیں بری طریقے سے۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو ایک رزلٹ تو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد ہمارے گھر والے ہمارے بچے ان خطرات سے محفوظ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں جب اسی طرح کا کوئی پریکٹیکل باہر ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن اس موہوم چیز کی تلاش میں اور یقینی طور پہ بہت سارے نقصانات کو برداشت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی خراب چیز ہے، کوئی غلط کسی پر ظلم ہو رہا ہے کچھ، تو وہاں کھڑے ہو کر اس کا تماشا دیکھنے کی کیا شرعی حیثیت ہوگی؟ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں لیکن ہم کھڑے ہیں۔ دیکھیں، ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جس قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہی میں سے ہے۔ اور ہمارے علماء نے فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حرام چیز کا تماشا بھی حرام ہے، لہٰذا اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے یا تو آپ آگے بڑھ کے اس کو روکیں، اور اگر آپ نہیں روکتے تو پھر آپ کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، اور فرض کر لیں کہ آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی ایسے ادارے سے وابستہ ہیں کہ وہاں پر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ وہاں سے اٹھ کے نہیں جا سکتے، تو پھر حکم شرع یہ ہوگا کہ یہ بھی روایات کا مفہوم یہی ہے کہ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو اور کوئی وہاں موجود ہے
لیکن دل میں اس کو برا جان رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہی نہیں، یعنی اس کے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کہیں غلط کام ہو رہا ہے اور کوئی وہاں موجود نہیں لیکن دل میں اس کو اچھا جان رہا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے وہاں موجود ہے۔ اس سے ہمارے درا وہ تمام بھائی بہن بھی درس حاصل کریں جو مختلف چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، دوسری جگہوں پر، یا ظلم کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بتا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں وہ دل میں اس کو برا بھی نہیں جانتے سب کچھ، بلکہ ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ایسے ہیں گویا کہ وہاں موجود ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ظلم وغیرہ ہو رہا ہے تو بالکل نہ کھڑے ہوں، تماشا دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اور خدا نخواستہ یعنی اگر آپ تماشا دیکھیں گے آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ آپ وہاں پر موجود نہیں ہیں تو دل میں بالکل اس کو برا جانیں، اچھا نہیں سمجھیے گا ورنہ گناہ گار ہوں گے، اور نہیں جا سکتے تو دل میں کم از کم برا جانتے رہیں۔ اب چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب خواجہ صاحب کے پروگرامز ہیں وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اکابرین سے بہت زیادہ محبت رکھنے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے تقاضے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔